مورخین اور اہل تصوف کے مطابق حضرت شاہ عبد الرحمن جامی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کئی روحانی واقعات صوفی تذکروں میں منقول ہیں، جیسے روضۃ الاحباب فی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور بعض ملفوظات صوفیہ۔ اس میں سے ایک واقعہ ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف عاشقان رسول کے دلوں کو حضور علیہ صلوۃ والسلام کی محبت سے منور کرنا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام عاشقاں حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن جامی کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور تھی۔ آپ نے حضرت شیخ سعد الدین کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ آپ ایک بلند پایا عاشق رسول تھے، اور جس کا اندازہ آپ کے نعتیہ کلام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دن حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے محراب کے قریب حضور علیہ صلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے، ذکر و اذکار اور حمد و نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت جامی نے آقا دو جہاں کے حضور چند نعتیہ اشعار پیش کیے، جنہیں حضور علیہ صلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ جب آنکھ کھلی تو وجد و سرور کی کیفیت طاری تھی۔ اس حالت میں آپ نے بےتاب ہو کر ایک مشہور شعر لکھا: نسیمہ جان بے بتہا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن۔ اے نسیم صبح، بتہا کی جانب گزر کر جانا اور میرے حالات محبت حضور علیہ صلوۃ والسلام کو جا کر بتانا۔ حضرت جامی فرماتے ہیں ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ دوبارہ حضور علیہ صلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ پھر آپ نے ایک اور نعت لکھی: تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ۔ میرا جسم آپ کی جدائی میں کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میرا دل گناہوں کے بوجھ سے مرجھایا ہوا اور بٹک رہا ہے یا رسول اللہ۔ جب یہ نعت مکمل ہوئی تو آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ مدینہ منورہ جا کر روضے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھوں۔ چنانچہ آپ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے لگے۔ اسی دوران امیر مدینہ کے خواب میں نبی علیہ صلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا: اے امیر مدینہ، جاگو، عبد الرحمن جامی کو مدینے آنے سے روک دو۔ امیر مدینہ نے فوراً حکم دیا کہ مدینہ کی سرحدوں پر پہرے دے دیے جائیں۔ جب جامی مدینہ کے حدود کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے پہچان لیا، واپس بھیج دیا۔ اب بہت غمگین ہوئے کیونکہ آپ کا دل عشق رسول سے لبریز تھا۔ آپ نے دوبارہ چپکے سے مدینہ جانے کی ترکیب سوچی۔ ایک قافلہ جو ترکی سے آ رہا تھا، اسے کچھ رقم دے کر راضی کیا کہ وہ آپ کو صندوق میں چھپا کر لے جائے۔ قافلہ مدینہ کی سرحدوں پر پہنچا تو سپاہیوں نے تلاشی شروع کر دی۔ 20 اونٹوں کا سامان چیک کرنے کے بعد جب وہ اونٹ آیا جس پر آپ چھپے ہوئے تھے، صندوق کھولا گیا تو آپ کو اس میں پایا۔ سپاہیوں نے حکم سنایا: امیر مدینہ نے داخلے کی اجازت نہیں دی، واپس جاؤ۔ اب بے حد رنجیدہ ہوئے، رونے لگے، مگر دل میں حاضری کی تڑپ اور بھی بڑھ گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ ارادہ کیا۔ اس بار ایک قافلہ جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کر طائف جا رہا تھا، اسے راضی کر لیا۔ آپ نے بھیڑ کی کھال پہن لی تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ جب قافلہ مدینے کے دروازے سے گزرنے لگا تو اچانک ایک نقاب پوش گھڑ سوار نمودار ہوا، جس نے آپ کو پہچان کر پکڑ لیا اور گورنر مدینہ کے پاس لے گیا۔ گورنر نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات گورنر مدینہ کو خواب میں رسول علیہ صلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا: تم نے جامی کو کیوں قید کیا؟ وہ مجرم نہیں بلکہ عاشق رسول ہے۔ اگر وہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور اس نعت کو روزے اقدس پر پڑھ لیا تو مجھے قانون قدرت سے ہٹ کر روزے سے باہر آ کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں اس سے ایران میں ملاقات کروں۔ سبحان اللہ۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ گورنر نے حکم دیا حضرت جامی کو رہا کر کے عزت سے میرے پاس لایا جائے۔ جب آپ حاضر ہوئے تو گورنر نے کہا: ہم سے غلطی ہوئی، ہم سمجھے تم مجرم ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے تمہیں مدینہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر تم نے وہ نعت روزے رسول کے سامنے پڑھی تو حضور کو خود باہر آنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا ہے وہ تم سے ایران میں ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر حضرت جامی رحمت اللہ علیہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دل میں حاضری کی تڑپ لیے روتے ہوئے مدینہ سے واپس پلٹ گئے۔ وطن واپس پہنچ کر درود شریف پڑھنا شروع کیا تو رسول علیہ صلوۃ والسلام نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا، اور یہی نعت اگر کوئی پڑھتا رہے، حضور پر درود بھیجتا رہے تو یقیناً اس کا تذکرہ بھی حضور کی بارگاہ میں ضرور چلے گا۔